وہ بیان ہو جائے تو ختم ہونے پہ نہیں آتے. مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی کا رشتہ مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح کرا دیا حضرت عثمان سے. جب نکاح ہو گیا کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی، پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. تو حضرت عثمان اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر کے حبشے کی طرف چلے گئے. وہاں سے واپس آ گئے تو واپس آنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو. تو انہوں نے اپنی بیوی ساتھ لی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر لی. یعنی یہ ذل ہجرتین ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، میاں بیوی دونوں نے. اور جس دن بدر کی جنگ ہو گئی، بدر کی لڑائی ہوئی، تو بدر کی لڑائی والے دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا، عثمان تم جنگ میں شرکت نہ کرنا، میری بیٹی کی تیمارداری کرنا، ان کا خیال رکھنا. جنگ کے لیے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ عثمان میری بیٹی کی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا. لیکن جس ثواب کے اندر بدر کے جتنے صحابہ 313 شریک تھے، ان تمام ثوابوں کے اندر میرا عثمان بھی شریک ہوگا. اگرچہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی شریک ہوگا. اور ساتھ میں دوسرا لفظ بھی فرمایا کہ مال غنیمت جتنا عام مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوگا، عثمان کا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے میں حصہ رکھوں گا. اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی. جس دن بدر کی فتح ملی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فوت ہو گئی. ادھر فتح ملنے پر مسلمانوں کو خوشی مل رہی ہے، اور ادھر عثمان کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی کے غم کی وجہ سے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. تو عثمان کے غم کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. پریشان اور ایسے پریشان ہو گئے کہ حد نہیں ہے. آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر حاضر ہوئے غمزدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میری ایک نسبت تھی، آپ میرے سسر کہلاتے تھے، میں آپ کا داماد کہلاتا تھا. آج میرے اور آپ کے درمیان کا وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس پر پریشان ہوں. لڑکیاں اور بھی مل جائیں گی، بیویاں اور بھی مل جائیں گی، لیکن میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. فرمایا، عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری دوسری بیٹی ام کلثوم موجود ہے، میں اس کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں. حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی دے دی. بعض لوگ جن کے دلوں کے اندر خباثت ہوتی ہے وہ حضرت عثمان پر اور خاندان بنو امیہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ بنو امیہ کا خاندان اسلام کا دشمن تھا، عثمان کا خاندان اسلام کا دشمن تھا، انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. ایسے الٹے سیدھے قسم کے سوالات کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی کو بیٹی کا رشتہ دے، اس رشتے پر وہ تنگ ہو جائے، پریشان ہو، اور اس کی بیٹی مر جائے، اور پھر یہی داماد اپنے سسر کے پاس آ کر کے پھر کہہ دے کہ میں تو آپ کی وجہ سے، آپ کے رشتے کی وجہ سے کہ رشتہ میرا ختم ہو گیا، آپ سے میں پریشان ہوں، تو جو بندہ اپنے داماد سے تنگ ہوتا ہے اور جہاں پر کسی کی بچی پریشان ہوتی ہے، وہ لوگ شکر کر لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی مر گئی، پریشانی سے نکل گئی. دوسری بیٹی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں.
اور جہاں پر کسی کی بیٹی خوش ہوتی ہے، جس رشتے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور وہ بیٹی مر جاتی ہے، وہ داماد ان کو اچھا لگتا ہے تو اپنے گھر کی دوسری لڑکی کا نکاح اس سے کرا دیتے ہیں۔ جہاں پر انسان اطمینان میں ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ جہاں پر راضی نہیں ہوتے پہلی بیٹی کے رشتے کے اوپر، وہاں پر لوگ دوسری بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ، پریشان اس بات پر ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا، ابھی دوسری بیٹی کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ مجھے دوسری بیٹی دے دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے گھر کے اندر میری دوسری بیٹی ہے، ام کلثوم موجود ہے، وہ تمہارے نکاح کے اندر دے دیتا ہوں۔ دوسری بیٹی دے دی، دوسری بیٹی دے دی۔ کچھ عرصہ ہوا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پریشان حال۔ عثمان پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میری ایک نسبت تھی، آپ میرے سسر کہلاتے تھے، میں آپ کا داماد کہلاتا تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پہلے تو آپ کی دوسری بیٹی موجود تھی، آپ نے وہ دوسری بیٹی دے دی، وہ رشتہ دوبارہ ہو گیا، اب تو آپ کی کوئی اور بیٹی ہے بھی نہیں، اب تو یقیناً ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ نے آپ جیسا بہترین داماد کسی کو نہیں دیا ہے۔ ایک تو نبی کا داماد ہونا، ایک امام الانبیاء کا داماد ہونا، اور پھر ایک بیٹی کا شوہر نہیں، دو بیٹیوں کا شوہر بن جانا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا اعزاز کسی انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ سے بہتر داماد کسی نے نہیں دیکھا، فرمایا مجھ سے بہتر سسر بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جہاں تک نسبت اور تعلق کی بات ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے میں تم سے اس کا نکاح کرتا چلا جاتا، سب کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے تم سے بہتر داماد مجھے مل نہیں سکتا۔ عظمتوں والے تھے۔ ہاں جہاں تک رشتے کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، چونکہ میری بیٹی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت کے اندر ہر ایک نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، اور میرا وہ خاص دوست جنت کے اندر عثمان ہوگا۔